بات کر لیتے ہیں اس نائلی کیس کی جس پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے سر پر یہ تلوار لٹک رہی ہے اور بات صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہ لندن میں موجود ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کچھ گفتگو ذرا کوئک آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ سے اس حوالے سے ہم ذرا بات کریں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ 62(1)(f) پر آئین خاموش ہے، قانون سازی کے ذریعے تاحیات نااہلی ختم کریں گے، جس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون لا رہے ہیں. نواز شریف کو غلط نااہل کیا، اس کو قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے، اب پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے. توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کے خلاف مضبوط کیس ہے، وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی غیر ممنوعہ فنڈنگ الیکشن کمیشن ضبط کرے گا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر حکومت جائزہ لے گی کہ پارٹی پر پابندی ہونی چاہیے. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی پارٹی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائیں تو ان پہ قدغن نہیں لگے گی. عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ کا ری ایکشن؟ وہ کہتے ہیں کہ حکومت فیصلہ کرے گی اس کے بعد کہ پارٹی پر پابندی لگے یا صرف خان صاحب نااہل ہو. نادیہ، میں ون لائن میں فریہ اور پارٹی چھوڑ دیں گے تو بچ جائیں گے. نہیں، فریہ کی بات کا جواب دے دوں. پہلے تو بتا دیں ہم پی ٹی آئی سے ہیں اور پی ٹی آئی میں رہیں گے، جو مرضی کر لیں. اس پہ میں 1 منٹ میں آپ کی بات کا جواب دے کر آتی ہوں. اس پہ جو شہداء کا خون ہے نا، وہ کنٹروورشل پتہ کب ہوتا ہے فریہ؟ یا شہداء کے خون کے لواحقین کو تکلیف کب پہنچتی ہے، یا ان کی فیملیز کب ہرٹ ہوتی ہیں؟ جب 50 فالوورز والے کو ری ٹویٹ کیا جائے، ایک ری ٹویٹ ملے، لیکن سب سے ہمارے جو ٹاپ اینالسٹ ہیں نا اور جرنلسٹ ہیں، اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا کریں اور پھر اسی کے اوپر آ کر بات کی جائے. جو کل کے غدار تھے نا، وہ آج کے وفادار ٹھہرے. جو کل کے منشیات فروش تھے نا، جو کسی میجر جنرل نے ہی کہا تھا انہیں وزیر داخلہ بنا دیں، اور سب سے منی لانڈر کو آپ وزیر اعظم بنا دیں. اب آ جائیں پی ٹی آئی کی طرف. میں آپ کو یہ بتا دوں، خواہشات اگر ہوتی نا تو خواہشات کے اوپر تو نادیہ یہ بڑا عرصہ پہلے پی ٹی آئی کا بہت برا حال کر چکے ہوتے. جو یہ 9 اپریل کو انہوں نے پورا پلان کر دیا تھا کہ پارٹی بھی ٹوٹے گی، عمران خان بھی گھر بھیج دیا تھا. لیکن وہی والی بات ہے، ایک پلان یہ بناتے، ایک پلان رب عزت بناتی ہے، اور رب عزت نے وہی پلان بنایا جو 17 جولائی کو سب کے سامنے آ گیا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ عوام میں تو پی ٹی آئی کا مقابلہ کر نہیں سکتے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میدان لگنے لگا ہے نا آگے انتخابات کا، اس میں یہ اکیلے ہی بھاگنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، نہ پی ٹی آئی ختم ہونے والی ہے، نہ عمران خان صاحب نہ اہل ہونے والے ہیں. کیونکہ بات اگر اتنی ڈیلی 20 پریس کانفرنسیں انہیں کرنی پڑ رہی ہیں نا، اور اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنا پڑ رہا ہے اور ریفرنسز پہ ریفرنسز ڈالنے پڑے ہیں، تو اسی سے یہ سوچ لیں کہ یہ لوگ کس قدر فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. لیکن عالیہ صاحبہ، یہ فیصلہ آپ نے تو نہیں کرنا کہ عمران خان صاحب نائل ہونے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. جیسے یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا تھا کہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. نادیہ، میں یہی تو بتا رہی ہوں. پہلی تو بات ہے، جس کسی نے بھی فیصلہ پڑھا ہے نا، وہ جتنا مضاحکہ خیز ہے. اس کے بعد تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ جن کو پہلے یہ بتا دیں کہ کون سی ہماری پی ٹی آئی نے غیر ملک سے فنڈ لے کر یہاں پر کسی پاکستان کی سوورنٹی کو یا پاکستان کی انٹیگریٹی کو خطرہ ہوا ہے. خطرہ اگر کسی سے ہوا ہے، ملک کی سازش کسی نے کی ہے، ڈالر لے کر یہاں انہوں نے اراکین کو منحرف کیا ہے، تو وہ تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. تو پھر تو خطرہ تو انہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی تو کسی رجیم کا حصہ نہیں بنی، یا اس سے پہلے وہ الیکشن کمیشن جس پر آپ عدم اعتماد ایک بار نہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بقول فریہ کہ سیاسی فیصلہ تو ہے، لیکن جو نہال ہاشمی صاحب کی رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اپنے علاوہ آپ کو پارٹی میں کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی الیکشن جیت سکتا ہے، اس لیے میدان میں سب میں آپ ہی اتریں گے سارے کے سارے میدانوں میں. نادیہ، میں ایک شعر سنا دیتی ہوں اپنے بھائی کے لیے. مفاہمیت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. یہ 13 ورسز 1 ہے. وہ ایک اکیلا بندہ ان 13 کو ایسا دھوپی پٹکا انہوں نے دیا ہوا ہے نا کہ ان کی چیخیں آپ سن لیں، روز سنتے ہیں ہم تو. اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سخت پریشان ہے. ہمارا اسٹریٹجی پہلے دن سے یہی تھی. ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم ان اسمبلیز میں نہیں جائیں گے. 13 حلقوں سے لڑیں گے، 13 حلقوں سے ریزائن دیں گے، پھر لڑیں گے. اور یہ جب تک جنرل الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے. بھاگ کون رہا ہے؟ بھاگ یہ لوگ رہے ہیں، عوام سے بھاگ یہ لوگ رہے ہیں، احتجاج سے بھاگ یہ لوگ رہے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن میں آپ نے دیکھا تھا، ہم نے کہا ہم نے احتجاج کرنا ہے، پورا انہوں نے جو ہے شہر سیل کر کے رکھ دیا. ابھی دوبارہ ان سے پوچھے اگلے 4-5 دن ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ان کا کوئی لیڈر خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اکیلے ہی کافی ہیں کے لیے.
ٹھیک ہے، بہرحال یہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اور مے بی کہ یہ سکسر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل سرکس بھی ہے.